یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کذاب کہا، حالانکہ اب چور چور موسیرے بھیا ہو گئے، وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے، وہ اکٹھے ہو گئے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سب سے زیادہ قتل و غارت اگر ہوئے ہیں مذاہب کے معاملات میں تو یہودیوں میں اور نصارہ میں ہوئے، یعنی عیسائیوں میں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ اٹھا لیا تو 3 گروپ میں لوگ بڑھ گئے۔ پہلا گروپ یہ تھا، وہ اللہ تھے معاذ اللہ رب العالمین، اور اللہ آئے اور آپ آسمانوں کی طرف دوبارہ واپس چلے گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے اور اللہ نے اپنے بیٹے کو واپس بلا لیا معاذ اللہ رب العالمین۔ تیسرا گروہ جو حق پر تھا اس نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور یہی گواہی بھی دی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے اور واپس چلے گئے۔ اور جو گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ یہ کہا کہ میرے بعد احمد تشریف لے کر آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گواہی دی۔ اس میں یہ بھی معاملات ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کذاب کہا، یعنی جھوٹا کہا، اور ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ کی باتیں نہ مانی، اور یہ ایک بڑی لڑائیاں رہیں، اور یہاں تک کہ کچھ سالوں پہلے تک جو ہے یہودی اور عیسائیوں میں لڑائیاں چلتی رہیں، نصرانیوں میں اور یہودوں میں لڑائیاں چلتی رہیں۔ حالانکہ اب چور چور موسیرے بھیا ہو گئے، وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے، وہ اکٹھے ہو گئے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سب سے زیادہ قتل و غارت اگر ہوئے ہیں مذاہب کے معاملات میں تو یہودیوں میں اور نصارہ میں ہوئے، یعنی عیسائیوں میں ہوئے۔ تو اب یہ جب 3 ٹکڑوں میں بٹ گئے تو یہ آخری ٹکڑا تھا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہی حق پر تھے، اور یہی لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ تھا کہ یہ حق والوں پہ غالب آ گئے تھے ظالم لوگ، یہ دونوں ٹکڑیاں غالب آ گئی تھی اور یہ بڑے پریشان تھے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اس کے بعد حق پھر غالب ہو گیا، اور جو ہے ظالم کو مات ہوئی، منہ کالا ہوا ظالم کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کیوں نہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ معاذ اللہ رب العالمین، تو خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، جو پیدا ہو وہ خالق ہے ہی نہیں، وہ مخلوق ہے۔ مذہب اسلام میں قل هو اللہ احد پورے نازل ہو گیا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، پاک ہے ہر چیز سے، نہ اسے اونگ آتی، نہ نیند آتی، نہ وہ محتاج ہے، نہ کسی کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ اگر ہم بندے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں، نہ اسے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اسے جو ہے اپنی عبادت کرانے کی ضرورت ہے، نہ اسے زمین و آسمان کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ طرف اور ادھر ادھر کی ضرورت ہے، بے نیاز ہے وہ تمام چیزوں سے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، وہ تو ہمیشہ بیدار ہے، باخبر ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ اگر یہ مان لیا گیا کہ صاحب معاذ اللہ رب العالمین اللہ پیدا ہوا، جیسے آج کہا جاتا ہے، جیسے 25 دسمبر آتا ہے تو میری کرسمس مبارک ہو، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اب یہ مان لیا گیا کیا اللہ کے بیٹا پیدا ہوا معاذ اللہ رب العالمین، تو کیا ہوا؟ یہ شرک ہو گیا، کیونکہ اللہ کے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اور اس نے فرما دیا لم یلد، اس نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور یہ اگر مانا گیا وہ جو ہے اللہ کا باپ ہے، اللہ پیدا ہوا معاذ اللہ رب العالمین، تو جب اللہ پیدا ہوا تو خالق کیسے ہوا؟ اللہ خالق تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اور خالق خود بخود موجود ہوتا ہے ہمیشہ سے، اللہ رب العزت، اور ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو یہی مذہب اسلام ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم علیہ السلام کی کوکھ سے، وطن سے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے جو لوگوں کے غلط خیالات تھے، اور ہونا ایک انسانی فطرت ہے، ہونا بھی تھے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دور فرما دیا۔ یہاں پہ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ حضرت مریم خاموش رہی۔ خاموش ہو جانا تمام بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کی بہترین ترکیب ہے۔ دوسرا، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو یہ بھی یہاں پر آتا ہے کہ خود صفائی نہ دے کر
اپنے بڑوں کی طرف اشارہ کر دیں، جب ہمارا کوئی بڑا موجود ہے تو یہ بھی آتا ہے کہ ہمارا بڑا جب کہتا ہے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس پر یقین کیا جاتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے۔ حالانکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے مقام و مرتبے میں جو ہے عیسیٰ بڑے ہیں۔ ویسے آپ والدہ ہیں، ایک رشتے کے اعتبار سے حضرت مریم کا اپنا مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند و بالا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کی، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی، خاتم النبیین ہونے پر اور اللہ رب العزت کو ایک ہونے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ پاک ہیں، پاک دامن ہیں۔ اللہ رب العزت کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔